اور حذیفہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا ان رجلا، ایک آدمی تھا، کان فی من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان میں ایک آدمی تھا پچھلے زمانے میں، اتاہ الملک، ملک فرشتہ آیا، لیقبض روحہ، تاکہ اس کی روح قبض کر لے، فقیل لہ، اس سے کہا گیا هل عملت من خیر، تو نے کوئی اچھا کام بھی کیا ہے؟ فرشتے نے پوچھا تو نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے، کوئی نیکی کیا ہے؟ قال ما اعلم، اس نے کہا مجھے تو یاد نہیں ہے، میں نے کوئی ایسا کام کیا ہو اس کو میں بیان کروں کہ میں نے یہ کام کیا۔ قیل لہ انظر، کہا کہ اور کر، سوچ کوئی کام کیا ہے؟ قال ما اعلم شیئا، یعنی اس نے کہا میں تو کوئی ایسا خاص کام نہیں جانتا جو میں نے کیا ہو، غیر انی کنت ابایع الناس فی الدنیا، اس کے علاوہ کہ میں خرید و فروخت کرتا تھا جب میں زندہ تھا، وَأُجَازِيهِمْ فَأَنْظُرُ الْمُوسِرَ، تو جب میں ان سے معاملہ کرتا تھا تو جو بندہ امیر ہوتا تھا اس کو بھی میں کچھ مہلت دے دیتا تھا، تو انہیں یہ پیسے دینے نا، خیر ہے آج مشکل ہے تو کل دے دینا، اس کو میں کچھ مہلت دے دیتا تھا، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، اور جو غریب ہوتا تھا میں اسے معاف کر دیا کرتا تھا، یہ نہیں دے سکتا میں اسے معاف کر دیتا تھا، فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس نیکی کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھنا کہ نہ بندے کو کبھی نیکی کو حقیر جاننا چاہیے، نہ کسی گناہ کو ہلکا جاننا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب قطع نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں لوگوں کو معاف کر دوں اور میں بے شک نماز نہ پڑھوں تو میری جنت یقینی ہے، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فرض کرے ایک بندے نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اس نے کسی پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، ممکن ہے اللہ اس کو معاف کر دے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ لازمی طور پر مجھے معاف کر دے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ کسی نیکی کو حقیر نہ جانے اور کسی گناہ کو ہلکا نہ جانے۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ مر گیا، نیک آدمی تھا، بعد میں ملا خواب میں۔ آج کل تو لوگ وہ تمسخر اڑاتے ہیں نا کہ وہ تو مر گیا تھا تو پھر کیسے پتہ چلا قبر میں کیا ہوا۔ وہ اللہ کے بندوں جو قرآن مجید میں ہے نا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تو مفسرین نے اس سے مراد یہی لیا ہے کہ اس میں وہ اچھے خواب بھی شامل ہیں جو ایک بندے کی دنیا سے جانے کے بعد دوسرا بندہ دیکھتا ہے، یہ بات۔ تو اس سے پوچھا بھائی کیا گزری تجھ پہ؟ اس نے کہا یار ایک مرتبہ بارش کی بڑی ضرورت تھی، بارش ہوئی تو میں نے کہا ابھی بڑے موقع پہ بارش ہوئی، تو اللہ مجھ سے پوچھتا ہے جو میں باقی بارشیں کرتا تھا وہ بغیر موقع کے کر دیتا تھا، تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، ابھی تو میں اسی میں پھنسا ہوں، بغیر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم تو نہیں سمجھتے یہ بھی کوئی گناہ ہے، لیکن اگر خدا پکڑنا چاہے گا تو اس پر بھی پکڑ گا۔ اس طریقے سے وہ جو ہارون کی بیوی تھی زبیدہ، مرنے کے بعد کس نے اس سے پوچھا کیا بنا؟ اس نے کہا جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی تو اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کوئی اچھا کام کیا ہے دنیا میں؟ تو میں نے کہا میں نے نہر بنائی تھی، یہ نہر زبیدہ۔ تو اللہ نے فرمایا وہ تو نے ریاستی پیسوں سے بنائی تھی، اس کا وہ صاحب کتاب لے کے آیا تھا نا وہ انجینئر، اس نے کہا یہ ہے، اس نے کہا ترکت الحساب علی یوم الحساب، میں نے حساب و کتاب کو یوم الحساب کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ میں نے نہر بنائی تھی، اللہ بندہ وہ تو نے ریاست کے پیسوں سے بنائی، تو نے کیا کیا؟ کہتے میرے پاس کچھ ایسی نیکی نہیں جس میں بیان ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن ہم تجھے تیری ایک نیکی کی وجہ سے بخشتے ہیں۔ ایک دن تو اپنی لونڈی سے اپنے بالوں میں کنگھی کروا رہی تھی، اذان ہونے لگی، تو نے لونڈی سے کہا رک جا اذان ہو رہی ہے، تو نے اذان کے احترام میں سر پہ دوپٹہ کر دیا۔ اللہ کے نام کی اس تعظیم کی وجہ سے ہم تجھے معاف کر دیں گے۔ اب بظاہر چھوٹی چیز ہے، لیکن بندہ کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ جانے اور کبھی کسی گناہ کو ہلکا نہ جانے۔
تو اللہ پاک نے اسے اس سے اسی سے معاف کر